دوستوں، نکاح صرف طلاق دینے سے ہی نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ کئی بار شوہر اور بیوی ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 ایسے کام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو کرنے سے نکاح اپنے ہی آپ ہی یعنی بنا طلاق دیے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے اور شوہر و میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں، آج کے معاشرے کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے، جس میں ہمارے لیے ایک اہم معلومات ہے۔ تو دوستوں، بنا اسکپ کیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو غور سے اور پورا دیکھیے گا اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیے، یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں۔ دوستوں، سب سے پہلی بات کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نکاح کرنے سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، جس میں گناہ کبیرہ جیسے یعنی بڑے گناہ بھی شامل ہیں۔ اب دوستوں، 7 ایسے کاموں کے بارے میں بات کی جائے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں سے شوہر یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی یہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا بنا طلاق دیے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ پہلا، کسی ایک کی موت ہونے پر۔ دوستوں، اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو ایسی عورت کا نکاح اس شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی بیوی کی موت ہو جائے تو ایسے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اسی صورت میں نکاح طلاق دیے بنا ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستوں، دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے ایک کا اسلام سے خارج ہونا، یعنی اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی میاں بیوی میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان میں سے ایک اسلام چھوڑ دیتا ہے یعنی خارج ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم میں چلا جاتا ہے یعنی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو ایسے میں پھر شریعت کہتی ہے کہ اس میاں بیوی نکاح بغیر طلاق دیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر ایسا ہو جائے یعنی کوئی میاں بیوی میں سے ایک اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو ایسے میاں بیوی کا ساتھ میں رہنا حرام ہو جاتا ہے۔ تیسرا، کھلا لینے پر۔ اب دوستوں، کچھ لوگوں کے من میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ یہ کھلا لینا کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کھلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ کیس میں یعنی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ عورت شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہے، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اور اسے اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو کھلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے سے کھلا کر سکتی ہے، یعنی قاضی اس معاملے کو کچھ دن کے لیے پینڈنگ رکھے گا اور اس کے بعد عورت کا کھلا کروا دے گا، یعنی کہ کھلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ چوتھا، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر۔ دوستوں، 4 کام ہیں لاپتہ ہو جانا، یعنی کہ غائب ہو جانا، یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کافی کھوجنے اور چھان بین کرنے پر یعنی کہ کافی ڈھونڈنے پر بھی وہ اگر نہیں ملتا ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر اسی صورت میں نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں اگر وہ میاں بیوی چاہے تو کسی دوسرے کا ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ 5واں، رشتوں میں حوالے سے ہے۔ دوستوں، مان لو اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ میں نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، اگر بعد میں ایسے مرد کو اگر
پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضاعی بہنیں ہیں، یعنی وہ اس کی دودھ شریکی بہنیں ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس عورت کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر وہ بعد میں وہ کسی وجہ سے دور دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر معلوم نہیں تھا اور انہوں نے آپس میں غلطی سے نکاح کر لیا، مگر پھر بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضاعی بہن ہیں، تو پھر آپس میں فوراً ہی ان کا نکاح چل جاتا ہے، تو پھر اسی صورت میں ان کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا، الہ سے۔ اب دوستو یہ سوال بھی کافی لوگوں کے من میں آ رہا ہوگا کہ یہ الہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی صحبت نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی الہ کر سکتی ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی بغیر طلاق کے بھی نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اور آخری و نمبر 7 جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ کی عمر کا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ میں سوئے اور اگر خدا نہ خواستہ اگر باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی ایسی صورت میں اس شخص کی اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کی بیٹی کو ماں باپ پیار بھی کرنا چاہے تو اس سے بھی احتیاط کرتے، اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی۔ تو دوستو